بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج گل ہند تعمیر ملت مجلس تعمیر ملت کے آفس میں ان کے ذمہ داران کی موجودگی میں اہل حیدرآباد شہر حیدرآباد کے تمام رہنے والے ہندو مسلمان سکھ عیسائی ان سب کو یہ باخبر کر دینے کے لیے مجلس نے ہمیں دعوت دی ہے کہ 24 کو ایک پروگرام رکھا جا رہا ہے جس میں جو موجودہ قانون وقف امینڈمنٹ بل 2024 آیا ہے جس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک بے چینی ہے اور اضطراب کی کیفیت ہے۔ ہمارے درمیان میں محترم بھائی ادیب صاحب تشریف فرما ہیں، وہ خود ان کی طرف سے ایک نمائندہ پنجاب اکال تخت گئے تھے اور وہاں ہزارہ سکھوں نے اور عیسائی حضرات نے اور دیگر اقلیت کے لوگوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ یہ قانون جو آرٹیکل 26 کی خلاف ورزی ہے، آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہے اور دوسرے کئی آرٹیکل جو بنیادی حقوق سے متعلق ہیں ان کی کھلے عام صریح طور پر خلاف ورزی نہیں بلکہ یہ کہا جائے کہ اس کے ساتھ ایک مذاق دستور ہند کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ۔ اس لیے حیدرآباد جو ملک کو فکری طور پر گائیڈ کرتا ہے، وہاں ایک تمام دانشوران اور تمام مذاہب کے لوگوں کا ایک مجمع عام کا مجلس نے انعقاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے ہم لوگ یہاں آئے ہیں مجلس کی دعوت پر اور انشاءاللہ امید ہے کہ بہت سے قوانین بننے کے لیے جے پی سی بنائی گئی اور پھر وہ لا کمیشن کو بھیج کر کے اس سے کسی طرح سے حکومتوں نے پیچھا چھڑایا ہے۔ یہ قانون بھی جو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے اس کو واپس سرکار لے گی، کیونکہ تمام دیش کے لوگ اس حق میں نہیں ہیں کہ یہ قانون لایا جائے۔ دیکھیے، یہ دیش کی آزادی کے بعد پہلی ایسی جے پی سی ہے جس میں ملک کی عوام نے، ملک کے شہریوں نے اتنی کیوریسٹی، سنجیدگی اور حساسیت کے ساتھ اس میں شرکت کی ہے۔ کروڑ، کئی کروڑ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پاس اس کا پورا ڈاٹا ہے اور تقریباً 1 کروڑ کے قریب تو جو ہے وہ منسٹری کو، جے پی سی کمیٹی کو وہ پہنچ چکے ہیں۔ اور چونکہ میں خود اس کا ممبر ہوں ٹیکنیکل، بار بار میں نے بھی معلومات حاصل کی، تو سسٹم جو ہے وہ بار بار چرمرا گیا۔ اتنے لوگوں نے اس پر جو ہے اپنی آرا کا اظہار کیا کہ وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا، ایسی شکایتیں آ رہی۔ اچھا، دیش کے تقریباً سبھی پارٹیاں، ایون بی جے پی کے لوگ بھی، وہ مجبوری میں اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں تو ہوں، لیکن میجورٹی ان کے ممبران کی وہ اس ہت میں نہیں ہے کہ یہ قانون تھوپا جائے۔ ایک بڑی تعداد کی رائے کا معلوم ہوا کہ وہ اس کے فیور میں نہیں ہے، اور اسی کو جاننے کے لیے یہ ایسا کیا گیا تھا، میں سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، سماج وادی پارٹی اور کانگریس پارٹی اور دوسری تمام اپوزیشن پارٹیوں کا یہ ماننا ہے کہ موجودہ سرکار صرف چند
ادیوگ پتیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کو زمینیں دے رہی ہے. ایودھیا میں ڈیفینس کی زمین دے دی گئی، بہت سی جگہوں پر اور بھی شکایات آئی ہیں. تو جو لوگ ڈیفینس کی زمینیں دے سکتے ہیں وہ سمجھے کہ یہ وقف بورڈ کی لاوارث زمینیں پڑی دے دو. وہ یہ نہیں جان رہے کہ یہ اللہ کی زمین ہے. اس کی ایک زمین کو لینے کی ابراہ نے کوشش کی تھی. مساجد جو ہے خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، سب مساجد وقف ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ایک مسجد بھی کسی ناجائز جگہ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ عبادت نہیں ہو سکتی وہاں. سب کسی شکل سے یہ بل اگر مسترد ہو گئی تو رائے عمل کیا رہے گا اپنی جماعت کا؟ بل کے اوپر اگر کسی شکل سے بل امپلیمنٹ نہیں ہوا تو وقت جائیدادوں کا تحفظ کس طرح سے یہ جماعت مل کر کرے گی؟ اٹ از امپورٹنٹ. بٹ جی 2013 کا امنڈمنٹ بل جو تھا، جس کمیٹی میں محترم ادیب صاحب موجود ہیں وہ بھی تھے، اس کے سنشودھن میں 2013 کا جو بل تھا اس کے لیے رول بنے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. تو ہمیں امید ہے کہ کرائے بھی بڑھیں گے اور جو ناجائز قبضے ہو رہے ہیں وہ بھی رکیں گے. کتنے افسوس کی بات ہے، آپ لوگوں کو سن کر حیرانی ہوگی کہ دہلی میں جامع مسجد فتح پوری ہے، فتح پوری بیگم نے جس کو بنوایا تھا شاہجہاں کی اہلیہ تھی، انگریزوں کے دور سے ہی اس کی زمین جو ہے وہ دکانیں وغیرہ وقف کی تھی ان کی دیکھ بھال کے لیے، وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس ہیں. ان کا کرایہ بمشکل پچھلے وقف بورڈ نے 5,000 روپے کیا، جبکہ وہاں پر کا کرایہ مارکیٹ ریٹ سے لاکھوں روپے بنتا ہے. آج وہ لوگ امینڈمنٹ بل کو ویلکم کر رہے ہیں تاکہ مستقل قبضہ کر لیں. پنڈارا روڈ پر ایک مسجد ہے، ایک نرسری بنی ہوئی ہے وہاں، جتنی بڑی مسجد ہے اس سے زیادہ بڑی زمین پر نرسری بنی ہوئی ہے. وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں جو ہمارے حضرات، ہمارے برادران وطن میں سے، ہندو بھائیوں میں سے جو لوگ وقف کی زمینوں پر قابض ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وقف پر قبضہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور ایسے ہی کچھ شکایات مسلمانوں سے بھی ہیں. وقف بورڈ کے کرپٹ جو لینڈ مافیا سے ملے ہوئے کارکنان ہیں ان سے بھی ہیں، لیکن ان کے لیے قانون اپنا کام کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ حکومت ساری پراپرٹی کو لاواری سمجھ کر کے مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور ان کے ہزاروں سال سے سمجھیے 1,000 سال سے چلتی ہوئی ایک روایات اور وقف بائی یوزر جو خانہ کعبہ ہے، وقف بائی یوزر ہی تو ہے، کوئی ڈیڈ تھوڑی ہے، اس کی ڈیڈ دکھا سکتا ہے. یہ تو ذکر ہے کہتے ابراہیم اسماعیل نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھایا، کیونکہ کوئی لکھی ہوئی ڈیڈ تو نہیں ہے. اور ایسے ہی ملک کے ہزاروں مندر ایسے ہیں جو قدیمی ہیں، ان کی کوئی ڈیڈ نہیں ہے. اور ہندو انڈومنٹ میں لکھا ہوا ہے صاف صاف کہ کوئی نان مسلم جو اس ہندو انڈومنٹ میں نہیں ہو سکتا. بنارس کے معاملے میں لکھا ہوا ہے، کرناٹکا میں لکھا ہوا ہے، بہار اڑیسہ میں لکھا ہوا ہے. تو پھر یہاں زبردستی لوگوں کو تھوپنا کیوں کر جائے؟ ابھی میں ایک مثال آپ کے سامنے آپ کے مادھیم سے یہ دینا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچے گا جو لوگ مسلمانوں کی جو اللہ کے نام کی پراپرٹیاں ہیں، مسلمان اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، وقف بورڈ دیکھ بھال کر رہا ہے. ابھی آج کی ڈیٹ میں دلی وقف بورڈ کے CEO تاریخ میں پہلی بار اشونی کمار نام کے ایک آفیسر بنائے گئے. انہوں نے جو شاہی عیدگاہ ہے بڑا ہندوراؤں میں، اس کی کمیٹی کے پاس 100 سال پرانا نقشہ ہے جو اردو میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے نکالا ہے. اور وہ اس مسجد کے سامنے پر مورتی لگانے کے لیے انہوں نے آرڈر کی. وہ چلے گئے تھے، پھر ان کو دوبارہ بھیجا گیا. ایک مسجد اخنجی تھی، کئی سو سال پرانی مسجد. اب سمجھیے کہ اس کے ریکارڈ میں ملا گیا، میرے پاس بھی کسی نے کاغذ بھیجے ہیں اس کے، 1853 یا 54 میں بہادر شاہ ظفر نے اس مسجد کو مینٹین رکھنے کے لیے، اخنجی کوئی صاحب حیثیت آدمی تھے، ان کو کہا تھا کہ اس مسجد کو مینٹین کریے، یہ گر رہی ہے، اس کی مرمت کرائیے. اس مسجد کو راتوں رات جو ہے وقف بورڈ کے ایڈمنسٹریٹر نے اشونی کمار جی نے راتوں رات اس کو غائب کر دیا.
اور وہاں جا کر کہہ دیا عدالت میں کہ کوئی چیز نہیں تھی. تو جب ایک ایڈمنسٹریٹر یہ کر رہا ہے، جب وہاں پورے طور پر ان کے لوگوں کا داخلہ ہو جائے گا، جو اس کو نہ عبادت سمجھتے ہیں وہ تو مال مفت دل بحران سمجھ کر اس کو خرد برد کر دیں گے، اور کلکٹر صاحب کو اختیار ہو جائے گا کہ جس جگہ کو چاہیں اس کو ڈسپیوٹ کر دیں. کوئی بھی کمپلین چلتا پھرتا آدمی دے دے گا کمپلین، اسی وقت ڈسپیوٹ، نماز روک دی گئی، اب آپ کا کچھ نہیں. اور ایسی بے شمار مساجد ہیں جو وقفہ یوزر ہیں، سینکڑوں سال سے ہیں، یک لخت ایک جھٹکے میں ان کا اسٹیٹس آپ ختم کیے دے رہے ہیں. یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. اور ہم نے جیسے پارلیمنٹ میں کہا، ہم آپ کے مادھیم سے اپنے تمام برادران وطن سے کہتے ہیں کہ وقف ہمارے لیے سرخ لکیر ہے. اس ستم کے بعد کوئی اور ستم سہنے کی ہمت ہندوستانی شہریوں میں نہیں ہے. ہماری پارٹی کا، سماجوادی پارٹی کا، کانگریس پارٹی کا، اور جتنی بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں یا جو حلیف جماعتیں ہیں ان کے ساتھ میں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم ان حالات میں اقلیتوں کو کے ساتھ یہ ناانصافی، ان کے فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ یہ کھلواڑ برداشت نہیں کریں گے. اگر اس پر موجودہ سرکار نے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار تذبذب میں آ جائے، سرکار ہلنے لگے، کیونکہ سرکاروں کو بنانے اور بگاڑنے اور عزت دینے والا اور کرسی سے اتارنے والا، کرسی پر بٹھانے والا وہ رب ہے جو سب کچھ کر رہا ہے.